بار پر دیکھیں تو سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 56 میں اللہ تبارک و تعالی نے مومن بندوں کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میرے مومن بندوں، بے شک میری زمین وسیع ہے تو میری ہی بندگی کرو۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کو اس بات کا حکم دیا کہ اگر کوئی ایسا مقام ہے کہ جہاں پر ان کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہو تو پھر ان پر لازم ہے کہ اس مقام سے ہجرت کر کے کسی ایسے مقام کی طرف جائیں کہ جہاں پر دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں ان کے لیے آسانی اور سہولتیں موجود ہوں۔ یہ در حقیقت اگر ہم اس کا شان نزول دیکھیں تو مکہ مکرمہ میں جب مسلمان کفار کے ظلم و ستم کا شکار تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ تو یہاں پر بظاہر تو اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک خاص مقام کا ذکر ہے، ایک خاص سینیریو میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے، لیکن اس آیت مقدسہ کی مزید اگر ہم تفصیل اور تفاسیر کو دیکھیں تو اس سے ہمیں ہجرت کا یہ حکم معلوم ہوتا ہے کہ اگر مسلمان کسی ایسے مقام پر موجود ہو کہ جہاں اسے اپنی عبادات کو آزادی کے ساتھ ادا کرنے کا موقع نہ ملے، جہاں پر وہ اپنے عقیدے پر کھل کر عمل نہ کر سکتا ہو، اپنے عقیدے کو کھل کے بیان نہ کر سکتا ہو، کفار کی طرف سے اسے ظلم و ستم کا سامنا ہو، تو ایسی صورت کے اندر اس مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس مقام سے ہجرت کر کے کسی ایسی جگہ چلا جائے کہ جہاں پر اس کے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اب یہاں پر ذرا ٹھہر کر ہمیں اس طرف غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کا یا ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانے کا حکم دیا ہے، اس میں بنیادی چیز یہ نہیں ہے کہ اگر تم کسی ایک جگہ پر رزق نہیں کما سک رہے ہو تو کسی اور ملک میں ٹرانسفر ہو جاؤ، اگر تمہاری ایک جگہ پر جاب اچھی نہیں ہے تو کسی اور ملک میں ٹرانسفر ہو جاؤ۔ اگرچہ یہ سارے امور جائز ہیں، اور اگر کوئی اپنی اچھی جاب کے لیے، اپنے اچھے دنیاوی فیوچر کے لیے اس طرح کی کوئی کوشش کرتا ہے دائرہ شریعت میں رہ کر، اور کوئی حلال جاب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس پر کوئی کلام نہیں ہے، لیکن سمجھنے کا مقصد یہ ہے، یہاں پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بعض اوقات اپنے رزق کی حصول کے لیے، بعض اوقات ہم جو ہے اپنے فیوچر پلاننگ کے اعتبار سے یہ تو ضرور دیکھتے ہیں کہ مجھے کس ملک کے اندر اچھی اپورچونٹی ملے گی، کس ملک کے اندر میں جو ہے وہ بہت اچھی لائف گزار سکتا ہوں، کہاں پہ مجھے جو ہے وہ کوالٹی آف لائف ملے گی، یہ ہم ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نہیں دیکھتے تو یہ نہیں دیکھتے کہ میں کس ملک میں جاؤں گا تو وہاں پر میرے عقیدے کی حفاظت ہو سکے گی، اور اگر میں کس مقام پر جاؤں گا تو وہاں پر جانے کے بعد میری نسلیں تباہ ہو سکتی ہیں۔ یوزلی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان جو ہے وہ کسی اسلامی ملک سے کسی ایسے یورپین کنٹری میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر مغربی تہذیب چاروں طرف عام ہوتی بھی نظر آتی ہے، وہاں پر لوگوں کے خیالات بڑے آزاد ہوتے ہیں، اور وہ اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ آگے جا کر ان کی نسلیں جو ہے وہ اس مغربی معاشرے سے اثر قبول کر کے اپنے ذہن، اپنے خیالات میں آزاد ہو کر دین سے بیزار ہو سکتی ہیں، اس چیز کی پرواہ کیے بغیر صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اگر میں کسی ایسے ملک میں چلے جاتا ہوں کہ جو ترقی یافتہ ملک ہے تو وہاں پر بس وہ اپنی جاب اپورچونٹی کو دیکھتے ہیں، اپنے دنیاوی فیوچر کو دیکھتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ ابھی اس وقت اس ملک سے کہیں اور ٹرانسفر ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں، اگر آپ کہیں اور جو ہے وہ ہجرت کا ارادہ رکھتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ ملکی حالات کی بنیاد پر دیکھ رہے ہیں، آپ اپنی جاب اپورچونٹیز کو دیکھ رہے ہیں، تو ساتھ میں یہ بھی ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو ہمیں اس مقام سے نکل جانے کا حکم دیا تھا کہ جس مقام پر ہمارا عقیدہ، ہمارے دین پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہو، لیکن ہم ایسے مقام پر کہ جہاں ہمارے عقیدے کی حفاظت ہے، جہاں ہمارے ایمان کی حفاظت ہے، بعض اوقات ہم وہاں سے نکل کر کسی ایسی جگہ چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر ہمارا عقیدے کا بھی بگاڑ ہو جاتا ہے، جہاں پر ہمارے بھی ایمان کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، اور ہم ایسے مقام پر چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر ہماری نسلوں کا ایمان بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔